یہ کہانی صرف تاریخ کی کتابوں کی چند لائنیں نہیں، یہ وہ سفر ہے جس نے کروڑوں لوگوں کی تقدیر بدل دی۔ کبھی سوچا ہے میثاق لکھنؤ کیا تھا، اردو ہندی تنازع کیوں شروع ہوا، اور قائد اعظم کے 14 نکات نے پوری سیاست کی سمت کیسے بدل دی؟ یہ سب صرف واقعات نہیں، یہ وہ چراغ ہیں جنہوں نے پاکستان کا راستہ روشن کیا۔ آج ہم آپ کو تحریک پاکستان ایسے طریقے سے سمجھائیں گے کہ آپ اسے کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے۔ بیٹا، ہمارا شہر، ہماری عزت سب مٹ گیا، سب ختم ہو گیا۔ بابا، اب ہمارا گھر اور ہماری گلیاں کیا پھر ویسے ہی ہوں گی؟ 1857 عیسوی وہ سال جب بر صغیر کے مسلمانوں کا سورج ڈوب گیا، ایک جنگ جس کے بعد طاقت، حکومت، عزت سب کچھ چھین لیا گیا، اور بر صغیر کی کہانی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ انگریزوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مسلمان اب کبھی سر نہیں اٹھائیں گے۔ ہم نے ایک نیا نظام تیار کیا ہے جس سے اقتدار آپ تک پہنچے گا۔ یہ فیصلے ہمارے علاقے کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ مسلمانوں سے اقتدار بھی چھینا گیا اور ان کا اعتماد بھی۔ وہ ایک ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا اور دبایا گیا معاشرہ بن گئے، اور اسی اندھیری فضا میں ایک چراغ روشن ہوا، ایک شخص کی صورت میں، وہ شخص جس کے نظریات سے تو آپ اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن تحریک پاکستان میں ان کے کردار کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سر، لوگ کہتے ہیں کہ انگریزی پڑھیں گے تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ایمان علم سے نہیں ڈرتا بیٹا، جہالت سے ڈرتا ہے۔ یاد رکھو، اسلام نے کبھی کسی زبان کے علم سے نہیں روکا۔ علم جہاں سے ملے اسے لے لو۔ اگر مسلمان نہ بدلے تو زمانہ انہیں پیچھے چھوڑ دے گا۔ سر سید احمد خان نے جان لیا تھا سیاسی آزادی سے پہلے ذہنی آزادی ضروری ہے، اور ذہنی آزادی جدید تعلیم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ علی گڑھ تحریک مسلمانوں کے مستقبل کا پہلا روشن قدم تھی۔ شروع میں سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کر رہیں، مگر جلد ہی حقیقت سامنے آ گئی۔ کانگریس بنی تھی پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت، مگر مسلمانوں کی آواز وہاں کہیں نہیں تھی۔ Did you review the resolution on the legislative councils? Yes, the reforms proposed are insufficient. We must press for direct representation. ہندوستان میں 2 قومیں آباد ہیں، اور یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ سن 1900 عیسوی تک حالات بہت بدل چکے تھے۔ ہندو اکثریت کا رویہ سخت ہو چکا تھا، مسلمان ایک کے بعد ایک شعبے میں پیچھے دھکیل دیے گئے تھے۔ ایک قوم جو کبھی حکمران تھی اب زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہی تھی، اور اسی اثناء میں اردو ہندی تنازع بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اردو زبان مسلمانوں کی تاریخ، تہذیب اور شناخت تھی، اور ہندی کو اس کی جگہ لانا مسلمانوں کے دل پر چوٹ تھی۔ زبان مٹا دو تو قوم خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اردو ہماری تہذیب ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہم اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ سن 1900 عیسوی میں اردو زبان کی بقا کے لیے اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن قائم کی گئی۔ ہماری زبان ہماری تہذیب کی پہچان ہے، اسے محفوظ رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن قائم کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا موقع تھا جب مسلمان اپنی تہذیب کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے تھے، اور پھر 1905 عیسوی میں تقسیم بنگال کا واقعہ مسلمانوں کے لیے امید کی پہلی کرن ثابت ہوا۔ لارڈ کرزن نے بنگال تقسیم کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ بہت فائدہ مند تھا، مگر ہندو اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہیں سے دونوں قوموں کے راستے الگ ہونے لگے۔
مسلمانوں کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ہندو مسلمانوں کے مفاد میں کسی بھی کام کو برداشت نہیں کر سکتے۔ 1906 عیسوی کا سال مسلمانوں کی تاریخ کا سنگ میل ثابت ہوا جب شملہ وفد واسرائے ہند لارڈ منٹو کے پاس پہنچا۔ ہم صرف اقلیت نہیں، ایک الگ قوم ہیں، ہمیں جدا نمائندگی چاہیے۔ You shall have separate electorates. یہ پہلا سرکاری اعتراف تھا کہ مسلمان ایک جدا قوم ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر پاکستان کھڑا ہوا۔ Welcome, Nawab Sahib. The League's formation is crucial for our future. Indeed, the time has come for unified action. اسی سال 1906 عیسوی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام بھی وجود میں آیا۔ مسلم لیگ وہ آواز جو آگے چل کر پاکستان کا خواب بننے والی تھی۔ آج ہمارا پہلا اجلاس ہے۔ ہم مسلمانوں کے بہتر مستقبل کے لیے لائحہ عمل طے کریں گے۔ 1907 عیسوی مسلم لیگ کا پہلا باقاعدہ اجلاس کلکتہ میں منعقد ہوا۔ کلکتہ کے اس تاریخی اجلاس نے مسلم لیگ کو سیاسی سمت دی۔ اسی سال یہ طے ہوا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہوگی۔ برطانوی حکومت سے وفاداری مگر مسلمانوں کے حقوق پر سمجھوتا نہیں۔ سیاسی، تعلیمی اور سماجی بہتری مسلم لیگ کا مشن تھا۔ 1908 میں مسلم لیگ پورے بر صغیر میں پھیلنے لگی۔ لاہور، دہلی، لکھنؤ، ڈھاکہ، ہر جگہ شاخیں قائم ہو گئیں۔ اب یہ آواز صرف چند رہنماؤں کی نہیں، ایک پوری قوم کی آواز بن چکی تھی۔ 1909 عیسوی وہ سال جب مسلمانوں کی سیاسی شناخت پہلی بار قانون میں لکھی گئی۔ علیحدہ انتخابی حلقے، سیپریٹ الیکٹوریٹس، مسلمان اب اپنی نمائندگی خود چن سکتے تھے۔ یہ وہ بنیاد تھی جس کے بغیر پاکستان ممکن ہی نہیں تھا۔ 1905 میں مسلمانوں کے لیے پہلی سیاسی روشنی تقسیم بنگال کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی، مگر 1911 میں کانگریس کے دباؤ پر انگریز نے یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ ہم سے پہلی کامیابی بھی چھین لی گئی۔ مسلمانوں کے دلوں میں کانگریس کے لیے جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، اس فیصلے کے بعد وہ ایک یقین میں بدل گئے اور مسلمانوں نے اپنی واحد سیاسی جماعت مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا۔ اسی دوران پہلی جنگ عظیم بھی شروع ہو چکی تھی۔ ہم اپنے وعدے کے مطابق آپ کا ساتھ دیں گے۔ مسلمانوں نے جنگ میں انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا، قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، مگر بدلے میں وعدے اور صرف وعدے۔ مولانا، جنگ ختم ہو گئی۔ انگریز نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں کو ان کا حق ملے گا۔ ہاں بیٹا، ہم نے خون دیا، جانیں دی، اب وقت ہے کہ انگریز اپنا وعدہ پورا کرے۔ Gentlemen, reforms will come, but slowly. India is complicated. سر، ہم نے برطانیہ کا ساتھ دیا، ہمارے نوجوان ٹرنچز میں شہید ہوئے، اب بھی انتظار؟ 1916 عیسوی کا میثاق لکھنؤ ایک تاریخی لمحہ تھا جب ہندو مسلم اتحاد کی ایک اور کوشش کی گئی۔ آج برصغیر کی سیاست بدلنے جا رہی ہے۔ آج ہم نے ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ اور کانگریس نے ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر مطالبات پیش کیے، مگر یہ اتحاد بھی لمبا نہ چل سکا۔ کانگریس نے وعدے کیے اور پھر انہی وعدوں سے پیچھے ہٹ گئی۔ (1919) تک ظلم اپنی انتہا پر تھا۔ رولٹ ایکٹ، بغیر مقدمے کے جیل،
پھر جلیانوالہ باغ کا واقعہ جس نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی جو انگریز نے جرمنی کے خلاف لڑی تھی، اور بدقسمتی سے خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ اس جنگ میں بر صغیر کے مسلمان اپنی خلافت کی حفاظت کی غرض سے جنگ میں شمولیت کے لیے ترکیہ جانا چاہتے تھے، مگر بر صغیر میں بھی انگریز ہی حکمران تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اس وعدے پر روک لیا کہ اگر جرمنی کو شکست ہوئی تو اسلامی خلافت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم ترکی جا کر خلاصت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، مگر افسران ہمیں روک رہے ہیں۔ جرمنی کی شکست کے بعد خلافت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آرام کریں۔ مگر فتح کے بعد انگریز نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے عثمانیہ خلافت کو برطرف کر دیا۔ مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی حفاظت عثمانیوں کے انڈر تھی، لہٰذا اس خوف سے کہ انگریز مقامات مقدسہ کو نقصان نہ پہنچائیں، مسلمانوں نے بر صغیر میں تحریک خلافت کا آغاز کیا۔ مسلمان خلافت عثمانیہ بچانا چاہتے تھے۔ ہندو کانگریس نے بھی ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر 1922 عیسوی میں چوری چورا کے واقعے پر کانگریس نے تحریک واپس لے لی اور مسلمانوں کو پھر سے تنہا چھوڑ دیا۔ 5 فروری 1922 کو چوری چورا میں کچھ کانگریسی کارکنوں نے، جس میں ہندو مسلم دونوں شامل تھے، مہنگائی اور پولیس کے ظلم کے خلاف پرامن جلوس نکالا۔ پولیس نے شہریوں پر وحشیانہ لاٹھیاں برسائیں۔ لاٹھی چارج سے لوگ شدید غصے میں آ گئے۔ مشتعل مجمع نے پولیس تھانے کو آگ لگا دی۔ اس واقعے میں 22 پولیس اہلکار جل کر ہلاک ہو گئے، یعنی معاملہ پرامن تحریک سے نکل کر پرتشدد رخ اختیار کر گیا، اور نتیجے میں پورے بھارت کی سیاست یکسر بدل گئی۔ گاندھی جی نے یہ خبر سنتے ہی فوراً کہا کہ جہاں تشدد ہو وہاں میری تحریک نہیں چل سکتی، لہٰذا انہوں نے عدم تعاون تحریک فوراً واپس لے لی، تمام احتجاج بند کر دیے، عوام کو صبر اور عدم تشدد کی تلقین کی، کارکنوں کو پولیس کے سامنے خود کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ فیصلہ مسلمانوں سمیت بہت سے رہنماؤں نے ناراضی سے دیکھا، کیونکہ تحریک زور پکڑ رہی تھی اور سب کا خیال تھا کہ اگر گاندھی عدم تعاون تحریک واپس نہ لیتے تو انگریز حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکتا تھا۔ اس طرح 1924 عیسوی میں تحریک خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ 1924 عیسوی میں خلافت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ مسلمان مایوس، انتشار کا شکار، انہیں ایک مضبوط لیڈر کی ضرورت تھی جو ابھی منظر عام پر آنے ہی والا تھا۔ انیس سو 28 عیسوی کی نہرو رپورٹ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ اس میں علیحدہ انتخابات ختم، مسلم نمائندگی کم اور مسلمانوں کو اقلیت قرار دے دیا گیا۔ مسلمانوں کے حقوق کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ پھر اس لیڈر کی مکمل واپسی ہوئی جس کو پوری قوم تلاش کر رہی تھی۔ اگر وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں تو ہم بھی جواب دیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 عیسوی میں 14 نکات پیش کیے جو کہ مسلمانوں کے سیاسی تشخص کا لائحہ عمل تھا۔ یہی نکات بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنے۔ 1930 عیسوی وہ رات جب پہلی بار پاکستان کا تصور خیالات سے نکل کر زبان پر آیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد میں ایک متحدہ مسلم ریاست مسلمانوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یہ تقریر صرف تقریر نہیں، ایک قوم کی تقدیر تھی جو لکھ دی گئی تھی۔ 1935 عیسوی کا ایکٹ ہندوستان کا سب سے بڑا آئینی قانون تھا۔ اس نے صوبوں کو کچھ اختیارات دیے تھے، مگر مرکز یعنی وفاق اب بھی انگریزوں کے ہاتھ میں تھا۔ 1937 عیسوی کے عام انتخابات میں کانگریس نے الیکشن جیت کر حکومت قائم کی اور پھر حقیقت سامنے آئی۔ آج سے گائے کے ذبح پر سخت
पाबंदी होगी। लिस्ट ऑफ मुस्लिम एम्प्लॉयज फौरन मेरे डेस्क पर लाओ। सर, क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? कांग्रेस की वजारतों ने मुसलमानों के साथ जो सलूक किया, गाय के ज़िबा पर पाबंदियाँ, वंदे मातरम लाजमी, उर्दू की मुखालफत, मुस्लिम मुलाजमीन के ख़िलाफ़ इक़दामात, निसाब में हिंदू नज़रियात की तरवीज शुरू कर दी। 1939 ईस्वी में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई। अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान को जंग में शामिल कर दिया, मगर किसी से पूछा तक नहीं। इसके नतीजे में कांग्रेस ने हुकूमत छोड़ दी और मुसलमानों ने 22 दिसंबर को कांग्रेस की हुकूमतों से आज़ादी पर यौम निजात मनाया। और फिर आया पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुकद्दस लम्हा, 23 मार्च 1940, जब करारदादे लाहौर पेश हुई। We must unite for a better future. इल्म आवरा के प्लेटफॉर्म से वक़्त का काफ़िला सीरीज़ में तहरीक पाकिस्तान का आखिरी हिस्सा इंशाअल्लाह हम अगली किस्त में शामिल करेंगे। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से किसी भी परफ्यूम या अतर की ख़रीदारी आपकी तरफ से एक कीमती ताउन होगा।